advocate who is an advocate with the Supreme Court. Next, I would call upon Hafiz Manzoor Ali Khan, General Secretary, Social Democratic Party of India. He will present his paper on Muslim politics, thinking out of the box. عدالت عظمیٰ کے ایڈوکیٹ بہار برقی صاحب کا ہم مشکور ہیں. اب حافظ منظور صاحب ہمارے سامنے مقالہ پیش کریں گے. ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے سیکریٹری. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ڈاکٹر مفتی محمد مکرم صاحب، جناب کے ایم شریف صاحب، عید صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مہمانان، بھائیوں اور بہنوں، مجھے جو موضوع یہاں پر گفتگو کے لیے دیا، اس موضوع کا تعلق کی گئی ہے یعنی سماجی انصاف راہ ہے. جس کے ذریعے یہ ملک چلایا جا رہا ہے اس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو سماجی انصاف کے حصول کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کرنا پڑ رہا ہے. اگر سیاستداں اور حکومت کے ذمہ داران اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرتے رہتے تو آج آپ حضرات کو یہاں زحمت دینے کی، تکلیف دینے کی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو ضرورت نہیں تھی. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر اظہار خیال کروں کہ جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا اس وقت اس ملک کو آزادی دلانے میں، اس ملک کے اندر سماجی انصاف قائم کرنے میں، اس ملک کے اندر جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے مسلمانوں نے کبھی سراج الدولہ کی شکل میں، کبھی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اور کبھی بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کی شانہ پیش کیا ہے. یہی نہیں، تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے تقریباً 70,000 علماء کرام نے اور 3 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ایک طرف مسلمان اپنی ذمہ داری کو پورا کر، طرف وہ ڈھونگی اور بہروپ یہ جو آج حب الوطنی کا درس دیتے پھرتے ہیں اور حب الوطنی کے بارے میں مسلمانوں سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، وہ انگریزوں سے ملٹی نیشنل کمپنیز کے راستے ان کے لیے مسدود کیے جا رہے ہیں. جہاں تک سیاسی صورتحال کا سوال ہے اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کرنے کا سوال ہے تو آج مسلم سیاست کا مطلب صرف یہ رہ گیا ہے کہ مسلمان کا کام صرف ووٹ دینا ہے، اس کے علاوہ سیاست سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اس کو ہمارے مستقبل کے موہوم وزیر اعظم جناب راہل گاندھی نے اپنے علی گڑھ کے دورے کے دوران اشارہ کر کے بہت واضح طور پر کہہ دیا تھا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ مسلمان اس ملک کا وزیر اعظم، تو ہمارے راہل گاندھی نے بیان دیا تھا کہ ابھی ان کے اندر اس کے حصول کے لیے جن صلاحیتوں کا درکار ہیں، جو صلاحیتیں ان کی کمی ہے اور انہیں کوشش کرنی پڑے گی. میں جناب راہل کہ جس ملت نے اس ملک کو ڈاکٹر ذاکر حسین دیے ہوں، صدر مملکت کی حیثیت ہوں، فخر الدین علی احمد دیے ہوں، اس ملت کے اندر وزیر اعظم بننے کی صلاحیت اور اس انٹلیکچوئل کی ذمہ داری ہوگی سماجی انصاف لانے کی، تو یہ ایک صرف خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا. وہ لوگ جن پر ظلم ہوا ان کا کردار ہے، وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ دوسروں پر ظلم ہوا ان کا کردار ہے،
وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے ظلم ہوا ان کا کردار ہے. جب یہ سارے لوگ مل کر ایک تحریک بنائیں گے سماجی انصاف کے لیے، ایک تحریک، جب سماجی انصاف کے لیے ایک تحریک بنے گی تبھی جا کر سماجی انصاف اس ملک کے اندر آئے گا. یہ ایک لمبا تحریک ہے جو ایک یا دو دن یا ایک یا دو پروگراموں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ایک مسلسل تحریک کی ضرورت ہے جس میں مظلوم طبقہ، محافظ طبقہ، دانشور اور سارے طبقات جو ان مدوں کو سمجھتے ہیں ان سب کو سامنے آ کر اس چیز ایک مہم بنانی، ایک ملکی طور ایک تحت پر ایک مہم بنانی ہے اور اس مہم کو آگے لے کے جانا ہے. ہم تو صرف یہ ہوپ کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو کانفرنس آج ہو رہی ہے، کانفرنس ایک موومنٹ بنانے کے لیے ایک اہم مائل سٹون بنے. اینڈ وی جسٹ ہوپ دیٹ ویل ہیو انٹلیکچوئلس ود اس who will discuss on various topics that are hurdles in achieving social justice. So we can just hope that the national movements begin on the theme of social justice, and we'll have to work day and night until we achieve the social justice. Thank you very much. شکریہ جناب انیس احمد صاحب. آپ اپنے مخصوص انداز میں اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے، کلیدی خطبہ دے رہے تھے. اب میں جناب این پی چیکوٹی ایگزیکٹو ایڈیٹر تیجس ڈیلی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میڈیا کے تعلق سے اپنا پیپر پیش کریں، پیپلز وائس اور کارپوریٹ ہینڈ میڈ. After listening to Anis Ahmed, who was delivering the theme paper presentation, we now call upon Mr. N.P. Chekutti, Executive Editor, Tejas Daily, to speak on the topic of media, people's voice or corporate handmaiden. Mr. N.P. Chekutti. میڈیا عوام کی زبان یا سرمایہ داروں کی کنیز. Respected Chairman and my dear friends from all over India, I'm extremely happy to be here and be a part of this major initiative for ensuring social justice for the subaltern sections of Indian society. I think this is a very historic moment in the country's history, in the last 60 years of history, that it is for the first time people from various parts of the country, on their own initiative, on their own resources, coming together and making a point clear, making an assertion very clear that we are also part of this society. And we are also here to assert the rights of democratic citizens in this country of India. It's a great and very important moment in various ways. I think that aspect will be very clear in the coming days, when this kind of a thing will become more and more assertive, more and more felt all over the country in its various social, political and economic aspects. This is a very important thing. Now I was asked to speak about the media generally and how the media operates in Indian system. I think it's a fact. It's a fact well known to all of us that the media has always been generally practicing a position that is in defense of the rights of the people as democratic citizens. At least this is what is expected of the media as a fourth estate in Indian society, in every democratic society, that it should be the watchdog for the major sections of the ordinary people. This has been the practice, this has been the history, this has been the tradition of the media, that they always stood for the rights of the people as a watchdog of the powers that be. But is it what we are experiencing in the country today?
I think most of us will agree that media is actually not discharging that very important duty that is its role as a major player in democratic system. Instead, the media has been taking a position which is basically to defend the rights of the ruling classes, defend the rights of the corporate sections, defend the aggressive positions of these elements in society. In India, this has been going on, I think, for the last 20 years, basically. When the media as an organization has been very clearly taking this kind of a social attitude. I should say that this social attitude became very aggressive, very dominant, very visible to any media observer in the days of a post-globalization period in India, that is in 1991. It is at that period that the media has become a very important player in the capitalist global social economic forces. The Indian media became a kind of ally of the global capitalist forces. They started accepting massive investments from various sources. They started accepting not only the economic interest, but also the political interest of the forces who are actually financing them. This is a very serious development which has to be understood properly, so that we should know, we will know why media is behaving the way it is behaving today. Let us look at what has been going on in various parts of the country. We know that there is very serious problems of justice denial to the country, to the ordinary people of the country, to the minorities in this country, Dalits in this country, tribals in this country, every part of the country, workers in the country. But no mainstream media has been taking a consistent position in defense of these rights of the ordinary people. No media has been taking a consistent position to expose what is going on in other parts of the country. It has been essentially a Delhi-centric media, an urban-centric media, an English-speaking media, a media that actually is a kind of a, not a watchdog, but a pet dog of the ruling classes. It's a very dangerous situation. In every part of the country, when an explosion actually took place, we know the whole thing, the whole history, our own experiences from every part, everybody will tell you what is going on. Something happens, some explosion takes place, immediately the news comes out in the papers, planted by the police forces, planted by the intelligence forces, planted by the IB people, that these are the Muslim terrorists taking their, expressing their anger. Everywhere, in every case this is The fruits of reservation were denied to Muslims in independent India. Now, some state governments made some provisions to give reservation to them. But it is nobody can form a government at the center without our support. I invite all the politically sensitive people who believe in democracy to attack if Dalits and Muslims come together to the communal award. But it was snatched by the Pune Pact.